خوف کا راج ہم اور تم۔ سب سے پہلے تو تمام دوستوں سے معذرت کہ ایک طویل عرصے تک آپ سے ملاقات چاہنے کے باوجود نہ ہو سکی۔ میں کئی طرح کی مصروفیات کا شکار رہا اور پھر اس پر شاعری اور ناول کی وجہ سے مصروفیات بے حد بڑی ہوئی ہیں۔ یہ مصروفیات ظاہر ہے بھی خاص سے دن تک جاری رہیں گی کیونکہ بہت جلد شاعری کی کتاب آپ کے ہاتھوں میں ہوگی اور ناول بھی اگلے سال کے آخر تک آپ کی دسترس میں ہوگا۔ گوکہ اس پیج اور واٹس ایپ پر ایڈمنز موجود ہیں اور وہ فقط ضروری پیغامات مجھ تک پہنچاتے ہیں، تاہم اس کے باوجود مجھے درجنوں کے حساب سے پیغامات موصول ہوتے رہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ان تمام پیغامات میں فقط ایک شکایت، یہ درخواست تھی کہ آپ کیوں خاموش ہو گئے۔ ہمارے ہاں سمجھا یہی جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی کسی ذاتی وجہ پر بھی کچھ دن منظر نامے سے غائب ہو تو طے ہے کہ یقیناً کوئی ڈیل ہو گئی ہوگی، اپنے لفظوں کی قیمت طے کر لی ہوگی یا کچھ دے لے کر قلم بیچ دیا ہوگا۔ یہ بات کئی معاملات میں یقیناً درست بھی ہے یا ہوتی ہوگی، مگر اس کا اطلاق کسی سنجیدہ قلمکار پر کرنا غیر مناسب ہے، اور یہاں سنجیدہ سے مراد ہے وہ قلمکار جس نے اپنے قلم کا حساب دینا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ صحافی ہیں، آپ سیاستدان ہیں، ڈاکٹر ہیں، فوجی ہیں، پولیس افسر ہیں، ٹی وی اینکر ہیں، اداکار ہیں، کالم نویس ہیں یا کسی بھی دوسرے پیشے سے وابستہ ہیں اور آپ کوئی نہایت غلیظ یا قبیح کام کرتے ہیں تو لوگ آپ کو برا بھلا کہیں گے، مگر پھر آپ لوگوں کی یادداشت سے محو ہو جائیں گے اور تاریخ آپ کو ردی کی ٹوکری میں پھینک کر آگے گزر جائے گی۔ مگر قلمکاروں اور شاعروں کے لیے یہ چھوٹ دستیاب نہیں ہے۔ آج تک ہر درباری شاعر، ہر ضمیر فروش قلمکار اور ظلم کا ساتھ دینے والا ہر مصنف تاریخ میں موجود ہے، اور اسے مر جانے کے بعد بھی گالیوں کا سامنا ہے، یعنی مر جانے کے بعد بھی اسے عزت کی موت نصیب نہیں ہوئی۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہر پیشے سے وابستہ لوگ اپنے اپنے دور کا آج لکھتے ہیں، اور شاعروں اور قلمکاروں کا کام اپنے اپنے دور کا کل لکھنا ہوتا ہے۔ باقی لوگ روزنامچہ لکھتے ہیں اور شاعر ایف آئی آر درج کرتے ہیں۔ یہ ایف آئی آر لکھ دی جائے تو وہ خود بھی چاہ کر بھی اسے مٹا نہیں سکتے۔ وہ تمام نظمیں جو میں نے لکھتی ہیں وہ ایف آئی آر ہیں، ان پر مجرم پکڑے جائیں یا نہیں، تفتیش ہو یا نہیں، کسی کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے یا نہیں، مگر وہ ایف آئی آر اپنی جگہ پر موجود رہے گی، اور آئندہ آنے والی نسلیں ہمارے آج کو کسی اخبار سے سمجھنے کی بجائے میری نظموں سے سمجھیں گی۔ ہم ایک بے انتہا بد اعتمادی اور خوف کے دور میں زندہ ہیں، جہاں ہر کسی کو ہر کسی پر ایک عجیب شک ہے، اور اس شک کی وجہ کوئی نہیں جانتا۔ یہ خوف تعلیم اور تربیت کے شعبوں کو پوری ریاستی سرپرستی میں تباہ کیے جانے اور نصابی کتب کو زہر آلودہ بنانے کی وجہ سے پیدا ہوا ہے، اور اس کا بدترین نتیجہ یہ ہے کہ ہم آج اختلاف کا طریقہ اور سلیقہ بھی بھول چکے ہیں۔ پرانے دنوں میں کہا جاتا تھا کہ گالی دینا تو بہت آسان ہے مگر گالی لکھ کر دینا بہت مشکل ہے، مگر یہ مشکل ہماری اس معاشرتی تربیت نے نہایت آسان کر دی ہے۔ اب گالی دینا کوئی مشکل کام نہیں ہے اور گالی لکھنا اس سے بھی زیادہ آسان۔ آپ فیس بک اور ٹویٹر پر نگاہ ڈالیے، آپ کو ہر سوچنے سمجھنے والے، ہر بولنے والے پر جملے کستے، گالیاں دیتے اور مذاق اڑاتے لوگ ملیں گے۔ ان افراد کی دو قسمیں ہیں، ایک تو وہ ہیں جو بیچارے قومی پروپیگنڈا کا شکار ہو کر ایک بند دائرے میں قید کر دیے گئے ہیں، اور ان کی نگاہ میں دنیا اور کائنات اس چھوٹے سے دائرے کے علاوہ کچھ نہیں جس میں وہ قید ہیں، اور دوسرے وہ باقاعدہ تنخواہ دار لوگ ہیں جن کا کام یہ ہے کہ وہ گالیاں دے دے کر ریاست کے ہر ظلم، ہر جبر اور ہر قبیح کام کا تحفظ یقینی بنائیں، تاکہ اگر کوئی کسی بھی ظلم پر لکھے، بولے یا اس سے اختلاف کرے تو اس کے خلاف ایک زہریلی مہم شروع کر دی جائے، ایک ہیش ٹیگ بنا دیا جائے۔ پھر معاملہ یہیں تک نہیں رکتا، نفرت خود ایک دائرہ ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ دوسری طرف سے، یعنی ان لوگوں کی طرف سے جو ریاستی پالیسیوں پر اختلاف کرتے ہیں، اسی طرز کی زبان کا استعمال شروع ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے کوئی کہاں تک گالیاں سنے گا، اور اس طرح گندگی کا یہ ڈھیر خوف اور اس بری
زبان کی وجہ سے اور پھولنا پھلنا شروع ہو جاتا ہے۔ پچھلے کئی دنوں میں کئی دوستوں نے پوچھا کہ وی لاگز کا سلسلہ کیوں بند ہے؟ ظاہر ہے اس کا ایک جواب یہ ہے کہ وقت بالکل دستیاب نہیں ہے، مگر اس کا ایک جواب یہ بھی ہے کہ لکھاری اور خصوصاً شاعر بے انتہا موڈی لوگ ہوتے ہیں۔ وہ لوگوں کے مطالبات یا فرمائش پر کچھ نہیں لکھ سکتے، کچھ نہیں بول سکتے، بلکہ انہیں اپنے اندر اٹھنے والے الفاظ لکھنے پر مجبور کرتے ہیں۔ میرا مسئلہ ایک یہ بھی رہا ہے اور غالباً اب بھی ہے کہ میں کیا بولوں۔ ملک کے زیادہ تر اہم مسائل پر تو میں تفصیلی بات کر چکا ہوں۔ میں کوئی اخبار نکالنے والا تو ہوں نہیں کہ ہر روز ایک خبر پر اپنی رائے لکھوں۔ میرا کام تو یہ ہے کہ ہمارے آج کے دور کے بنیادی مسائل، ان کی وجوہات اور ممکنہ حل وہ لکھ دیا جائے، آپ کے سامنے رکھ دیا جائے۔ لیکن بڑا مسئلہ یہ ہے کہ میں تو زیادہ تر اہم مسائل پر پہلے ہی بات کر چکا ہوں۔ اس ملک کا مسئلہ بھی واضح ہے، وجہ بھی واضح ہے اور حل بھی سامنے ہے۔ اگر کوئی مریض کسی ڈاکٹر کے پاس جائے تو ڈاکٹر کا کام یہی ہے نا کہ اسے اس کی مرض کی تشخیص کرے اور اسے علاج تجویز کر دے۔ وہ مریض اگلے روز اسی مرض کی کسی اور علامت کے ساتھ پھر ڈاکٹر کے سامنے موجود ہو تو ڈاکٹر ظاہر ہے دوبارہ اسے بتائے گا کہ آپ کو فلاں مرض لاحق ہے، اس کا علاج کل آپ کو بتایا جا چکا ہے۔ وہ مریض تیسرے دن پھر اسی مرض کی وجہ سے پیدا ہونے والی ایک اور علامت کے ساتھ موجود ہو اور علاج کرانے یا دوا کھانے کے بجائے ہر روز اسی مرض کی دیگر علامتوں کے نمودار ہونے پر ڈاکٹر صاحب کے پاس پہنچ جایا کرے، تو ڈاکٹر کو آخر میں کیا کرنا چاہیے؟ کچھ ایسا ہی معاملہ میرا بھی ہے۔ میں آپ کو اس ملک کے بنیادی مسائل، ان کی وجوہ اور ممکنہ حل بتا چکا ہوں، اور میری نگاہ میں یہاں ہر روز دکھائی دینے والا ہر سانحہ اصل میں ایک ہی بیماری کا شاخسانہ ہے، اور جب تک آپ اس کا علاج نہیں کرتے، جب تک ملک میں دستور اور قانون کی حکمرانی نہیں ہوتی، جب تک ملک میں حقیقی جمہوریت اور حقیقی عوامی نمائندوں کو اٹل فیصلہ ساز قوت یا اختیار نہیں مل جاتا، اس وقت تک یہ سانحات آپ کا روزمرہ رہیں گے۔ ظاہر ہے میرا کام ناول لکھنے کا ہے، میرا کام لکھنے کا ہے، میرا کام شاعری کا ہے، اور وہ تو میں کر ہی رہا ہوں، اور میرے خیال میں مجھے اس پر توجہ بھی زیادہ مرکوز رکھنا چاہیے۔ خیر، میری کوشش پھر بھی ہوگی کہ ہم عام ترین مسائل پر تفصیلی گفتگو کو اسی پیج پر جاری رکھیں، اور آپ سے بھی یہی درخواست ہوگی کہ یہاں اس پیج پر علمی گفتگو کا سلسلہ برقرار رکھیے اور اپنے اپنے خیالات مدلل انداز سے بیان کر کے دیگر لوگوں تک اختلاف کو عزت دینے کا پیغام پہنچاتے رہیے۔ آئندہ دنوں میں اس بیٹھک میں بہت سے ایسے معاملات جن پر اب تک گفتگو نہیں ہوئی ہے اور جو اتنے اہم ہیں کہ اس سے ہماری آنے والی نسلوں کی زندگیاں جڑی ہیں، میں کوشش کروں گا کہ ان پر گفتگو ہو۔ ماحولیات کا معاملہ ہے، پانی کا معاملہ ہے، تعلیم کا معاملہ ہے، تعلیمی اداروں کا معاملہ ہے، اور یہ کوشش ہوگی کہ آسان انداز سے آپ پر ان مسائل کی اصل وجوہات اور ممکنہ حل وہ کھول دیا جائے۔ مجھے یاد پڑتا ہے کئی برس قبل جب میں فیس بک پر اس طرح کی کسی بیٹھک میں آپ سے ملاقات کرتا تھا تو اس وقت مجھے لگتا تھا جیسے میں بالکل تنہا ہوں۔ یہاں نہ کوئی کھل کر بات کرنے کی ہمت کرتا تھا اور نہ کسی میں حوصلہ تھا کہ وہ یہ باتیں سن بھی سکے۔ مجھے یاد ہے کہ میں کئی بار یہاں نیچے کمنٹ کے سیکشن میں لوگوں کی جملوں کے بلکہ پھپتیوں کے جوابات خود دیا کرتا تھا، مگر اب ایسا نہیں ہے۔ اب یہاں ایک قافلہ بن چکا ہے اور ظلم اور جبر کا احساس عام لوگوں تک پھیلتا جا رہا ہے۔ اب یہاں جمہوریت، حقوق، قانون کی بالادستی اور بہتر زندگی اور امن کے لیے بولنے والوں کی لاکھوں آوازیں پیدا ہو چکی ہیں، اور ان میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور ہوتا رہے گا۔ میں اسے اپنی ایک بڑی کامیابی سمجھتا ہوں۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا، دنیا میں فقط دو طرح کے انسان ہوتے ہیں، شکست خوردہ اور ناکام۔ شکست خوردہ وہ ہیں جنہوں نے جنگ لڑی اور شکست کھا گئے، اور ناکام وہ ہیں جنہوں نے کبھی جنگ لڑی ہی نہیں۔ میں ناکام ہونے کی بجائے ہمیشہ شکست خوردہ ہونا پسند کرتا ہوں، کیونکہ قلم معتبر ہے اور اس قلم کا مجھے جواب دینا ہے۔ آنے والی نسلوں نے میرے قلم کی بابت اپنی رائے قائم کرنا ہے۔ میں تاریخ کے کوڑے دان کا حصہ نہیں بننا چاہتا، اس لیے یہ قلم برائے فروخت نہیں ہے۔ اطمینان رکھیے، اس بیٹھک میں ایک ایک کر کے زیادہ اہم مسائل پر گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ سلامتی۔